اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں تو عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو چیئرمین شپ سے نوازا جائے اور آپ شاید پارٹی کے لیے کچھ کریں؟ میں پہلے سے ہی عمران خان کا چیئرمین ہوں اور پارٹی کے ورکر کا چیئرمین ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں خان بھی اچھی طرح سمجھتا ہے میں آلریڈی بہت ہی اوور برڈن ہوں، اور میں نے خان کو خود گزارش کی تھی کہ میں ایسے مناسب میں نہ شوق رکھتا ہوں نہ دلچسپی رکھتا ہوں، اور باقی ہمارا کام ہے ایز اے ٹیم ورک پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کام کرنا، تو میرے لیے جو بھی خان صاحب جس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے میرے لیے سر کا تاج ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں 1 لاکھ گھر جو بناؤں گی، اگر 30 سال ان کو حکومت ملی ہے تو کوئی گھر نہیں بنایا، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 1 لاکھ گھر بنانا ہے، اس پوائنٹ آف ویو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس پہلے تو اس نے میرا گھر بگاڑا ہے، گرایا ہے، شروعات میرے گھر سے ہی کر دیں۔ سر باورچی آپ کے کہاں سے ملے، کوئی مزید تحقیقات میں کچھ پتہ چل سکے؟ جی باورچی جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم کیا کہ اگر باورچی کل تک گھر نہیں آتا ہے تو پھر حکام پیش ہوں گے، تو لہٰذا باورچی آ گیا، 2 جوڑے کپڑے بھی نئے خرید کے دیے ہیں، فروٹ بھی کھلایا ہے، اس نے بتایا کہ میرا بڑا خیال رکھا گیا ہے، تو جہاں پہ بھی رکھا تھا اس کی آنکھیں بند کی گئی تھی، پٹی باندھی گئی تھی، اور واپس بھی جب ڈراپ کیا گیا تو اسی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ اچھا، ایک طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون جو ہیں وہ اجلاس بلا رہی ہیں، تمام جو ہے وہ اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ جو نامزد ہیں وہ اپنے مقدمے ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ غداری کی دفعات ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بھئی یہ غداری، یہ دہشت گردیاں، جتنے الزامات پی ٹی آئی پہ لگے ہیں، ان سب کی مثال خربوزے کی چلکی کی طرح ہے۔ لوگ خربوزہ کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک لیتے ہیں، انہوں نے خربوزہ کھا لیا، ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیا، کیسز جو ہیں وہ چھلکوں کی مانند رہ گئے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا ہے، پہلے ایس اکبر بابر جو ہے وہ آئے تھے یہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ سے بلہ چھینا گیا تھا، ابھی آپ کی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں کوئی بندہ آیا ہے جو چیئرمین کا الیکشن کہتا ہو کہ میں نے لڑنا ہے پی ٹی آئی جن کے رجسٹر علی ظفر کے خلاف؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ جائیں سیکریٹریٹ سے انکوائر کر لیں، کیونکہ مجھے کیا علم کہ کون اس میں۔ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے جو ریزرویشن جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا لاسٹ ٹائم، اب کی بار دوبارہ آپ الیکشنز کروا رہے ہیں، ان کے جو شکوے شکایت ہے گلے وہ اب دور ہو جائیں گے اب کی بار؟ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں، اس کے پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے اب بھی کہہ رہے کہ میں بانی ممبر ہوں۔ ایک بانی ممبر نہیں ہے، سٹوج ہے ایک، یہ یوز ہو رہا ہے۔ مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے ناراض ہیں؟ کوئی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے علی ظفر صاحب کا نام دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ناراض تھے، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا وقت تھا کہ وہ ان کو اللہ نے ان پہ بڑا مہربان ہوا، اس کو موقع ملا چیئرمین بنے، لیکن یہ انتخابی دھاندلیوں کے بعد میرا خیال ہے کہ قیادت کی طرف سے جو اپروچ تھی یا جو ریئیکشن تھا وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھا، اور یہاں پہ بیرسٹر گوہر کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کے پیچھے یہی مجھے کار فرما نظر آتی ہے کہ 3 مہینے لگ بھگ رہے ہیں چیئرمین، اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے لیے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، لیکن بیرسٹر گوہر ہمارے دوست ہیں، وہ اب بھی مطلب ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے، لیکن علی ظفر کے چیئرمین بنانے کی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص کا امتحان ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کس منصب پہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا ہوا، منصب اس کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، تو لہٰذا علی ظفر صاحب سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ خان کے اعتماد پہ اور پارٹی کے ورکرز کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ یہ پارٹی خان کی ہے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہے، ہمارے تمام پالیسیاں، ہمارے تمام اعمال جو ہوں گے وہ ورکر کی ریکمنڈیشن کے تابع ہیں، کیونکہ یہی ورکر ہیں جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے لاٹیاں کھائیں، جنہوں نے جیل کھائی، تو اس وجہ سے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں۔ البتہ پنجاب میں، بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں کوئی آزاد حیثیت میں لڑنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس کے اہل سمجھتا ہے،
تو میری کوشش یہ ہوگی کہ روایتی جو لوگ ہوتے ہیں جو مناصب پہ قابض ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں، اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان الیکشن میں بھرپور شرکت کریں، اپنے مختلف مناصب کے لیے اپلائی کریں، کنٹیسٹ کریں. جو امیدوار جو ہیں وہ میری ذاتی نقطۂ نظر سے میرٹ پہ پورا اترے گا، میں ان کی کمپین کروں گا. رات عمران ریاض کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن انہوں نے گھر سے باہر آ کر گرفتاری دی، اس کے بعد پھر بھی پولیس گھر کے اندر تلاشی لینے کے لیے گئی ہے. اس حوالے سے کیا؟ میں عمران ریاض کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. جس طریقے سے گرفتاری کی گئی ہے، دیکھیے ایف آئی اے کا نوٹس ان کو گیا ہے، انہوں نے تعمیل کیا ہے، اس کے بعد ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ان کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. صرف محض ایک اظہار رائے کی وہ حق ہے ان کا، وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پہلے بھی وہ 5 مہینے وکٹم رہے ہیں. ہم نے سب نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ باہر آئے تھے. تو اگر کوئی شخص کو اتنی تکلیف میں رکھیں اور وہ بولے بھی نہ، یہ تو زیادتی کی بات ہوتی ہے. اور جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا بہت شدید الفاظ میں مزہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی زبردستی جبری شادی کروائی گئی ہے مسلم لیگ نیون کی اور پیپلز پارٹی کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 مہینے کی شادی ہے اور اس کا دولہا ابھی تک تیار نہیں ہو رہا. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی جو رائے ہے پولیٹیکلی تو وہ بڑی میچور رائے ہوتی ہے، ان کو تو آپ کو وزن دینا پڑتا ہے، اور چاہے آپ ایگری بھی کریں یا نہ بھی ایگری کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابرپٹلی آدھی رات کو اکٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن کیمپین میں بلاول صاحب کی آپ سپیچز سن لیں، ٹھیک ہے، اور الیکشن کا میرے اب یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب تو جی وہ ڈیل کے مفاہمت کے بعد، یہ کون سی ڈیل ہوتی ہے؟ آپ اپنے اصول چھوڑ کے جو مرضی کرتے پھریں، اس میں کون سی اتنی اچھی بات ہے؟ یہ آپ سمجھیں کہ کمینڈیبل بات کیا ہے؟ کمینڈیبل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا اصول بھی نہیں چھوڑیں اور پھر کوئی اچیومنٹ کریں. اپنے اصولوں کو چھوڑ کے ان پہ کمپرومائز کر کے آپ کو ڈیلیں کرتے پھریں اور پھر یہ کہیں جی ہم نے بہت کام کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پرنسپلی کوئی بات ماننے والی ہے. اگر آپ نے اصول چھوڑ دینے ہیں تو پھر تو دنیا میں لڑائی جو ہے وہ حسین اور یزید کی لڑائی اصول کی لڑائی تھی، اور وہی جو ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یزید تھا حسین ہے. تو جو اصول پہ کھڑا ہوگا وہ رہے گا، جو اصول پہ نہیں کھڑا ہوگا وہ خواہ. آج میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہو گئی کہ نہیں ایک ریٹ پٹیشن میں دوبارہ کر. تھینک یو.